اسی گھر کی تیاریاں کراتی ہیں آپ سے. یہ بیت خانے، یہ خانقاہیں اس جگہ کی تیاری کراتی ہیں کہ جب پہلے امتحان روم میں جا کر بیٹھیں گے تو کچھ تو سوال کے جواب دینے کے لائق ہو جائیں. سوال بہت آسان لیکن وہاں خواندہ ہوں گے. اگر اعمال نہیں ہے، یہ ہمارے نیک اعمال، اچھے اعمال ہمیں وہ اپنا سبق یاد دلا کر رکھیں گے. جس طرح بچہ رٹتا ہے نا، جو 4 سال کا بچہ رٹتا ہے اسے پتہ نہیں کر کیا رہا ہے، رٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے پتہ نہیں ہے. ہم بھی یہی ہیں. ان اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور سبق رٹتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وہی چیز تو تم پڑھ رہے ہو یار، اب تو یاد ہی نہیں ہوا. ہاں ہمیں یاد نہیں ہوا، ہمیں یاد نہیں ہوا، اس لیے ہم حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ہم واقعی رٹتے ہیں، نہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جانتے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ رات جو ہے بڑی زندگی کی آپ اہم رات سمجھیے کہ آج جو فیصلے ہو چکے ہیں، لکھنے والے لکھ دیا آج بھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنا اور کروانا، یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارا زیور ہے اور سب سے بڑی ہماری سعادت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ والوں نے جو لکھ دیا، لیکن جب بندہ گڑگڑاتا ہے نا، جس طرح ماں پہلے کہتی ہے نہیں ملے گا جایا، تب یہ باپ جھڑک دیتا ہے، پھر ماں دو نا، تو اللہ کے آگے وہ کیا نہیں دیتا ہے، وہ کیا نہیں دیتا. ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، تیرے در پر آئیں گے تو دے نہ دے، تیرے در پر آئیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے، تیرے در پر آئیں گے تو دے نہ دے، کیونکہ ہم بندے تیرے اور تو خدا، کیونکہ ہم بندے تیرے اور تو خدا، ہم نہ کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے، ہم نہ کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے، ہم نہ کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے. مانگنے کو تیرے در پر بارہا، مانگنے کو تیرے در پر بارہا، آئیں گے اور آئیں گے تو دے نہ دے، آئے بھی اور آئیں گے تو دے نہ دے، آئے بھی اور آئیں گے تو دے نہ دے، ہم نہ کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، نیازی کی تیری اس راہ میں، وہ بے نیاز ہے، وہ سمجھ، اسے پرواہ نہیں کسی، گھمنڈا کرنا میں عبادت کرتا رہا، میرے دوست ہوتے رہے میں عبادت کرتا رہا،
کیا معلوم وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دو کر کے سویا ہو، اور آپ اتنی ہمیں غلو کر رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو، تو کہنے آ رہے منہ مار دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا کہنا نہیں ماننے پر شیطان کہاں سے کہاں چلے گا، ایک کہنا۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، کوئی بندہ بشر نہیں ڈرتا، جانتے ہیں وہ کوئی سمجھتے اسے کائی کی پڑ رہا ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہے پوری کائنات تو ایک سیکنڈ میں ختم کر دے، ساری مخلوق ختم کر دے، بات ہے۔ تو بے نیازی کی تیری اس راہ میں، بے نیازی کی تیری اس راہ میں، ٹھوکریں ہم کھائیں گے تو دے نہ دے، ٹھوکریں ہم کھائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، ہم نہ کچھ شرمائیں گے تو دے نہ دے۔ ہم کتنا گھبراتے ہیں یا 3 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، چلا بتایا تو 40 دن ہو گئے، کچھ بھی نہیں وقت ہے، کسٹمر نہیں ہوا، یا میرا مسئلہ ویسے کہ بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے، بزنس میں تجارت اور کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالے تو سمجھ لینا اللہ نے تم پر کرم کیا، اللہ تمہیں جتنا سخت بیمار کرے سمجھ لینا اللہ نے مجھ پر بڑا رحم کیا۔ خواجہ خواجان دعا فرماتے تھے، غیر نواز بلا لے، اے اللہ آج رات پوری دنیا کی مخلوق پر جتنی بھی تیری بلائیں اتریں گی وہ سب مجھے دے، اس میں مزہ ہے، ارے اس میں مزہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے تھوڑی بستر پہ لیٹے رہے، مسیح تھے، اللہ سے قرب تھا، اللہ باتیں پوچھ رہے ہیں ان سے کیسے ہو تم، ہم سے گھبراتے ہیں۔ موت تو حق ہے یار، کرونا جیسے ہزاروں آ جائے کچھ بھی ہوگا اگر زندگی ہے، اور زندگی نہیں ہے، کرونا کا نام نشان نہیں تھا تبھی تو لوگ مر رہے تھے یار، جب کرونا کا نام نشان نہیں تھا تبھی ایک دن لاکھوں لوگ مر رہے تھے یار، اور فگر تمہیں کیا دکھا دو ہمیں یار، روزانہ مرتے ہیں ویسے یار، کرونا میں تو 100-150 مر رہے ہیں، روزانہ تو لاکھوں لوگ مرتے ہیں یار دنیا کے اندر، خود پاکستان میں لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں یار، تب وہی موت کرونا ہی کیا چیز ہے، ہم سے ڈراتے ہو تم، ٹھیک ہے بیماری آتی ہے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، بیماری سے پرہیز ہمیں اسے انکار نہیں ہے پرہیز سے، لیکن ڈراؤ تو مت، اتنا ڈرا دیا ہمارے مسلمانوں حکمرانوں کو انہوں نے حرمین بند کر دیے، کس کے ڈر سے؟ خدا کے ڈر سے تھوڑی بند کیا تم نے یار، تم نے دنیا کے خوف میں بند کیے ہیں، جگہ تو وہ ہے کہ جہاں مریض کو جا کر شفا ملتی ہے، تم نے شفا خانہ بند کر دیا دنیا کا، ہم کہاں کے مسلمان ہو یار، اس سے بڑا کوئی شفا خانہ ہوگا دنیا میں، کتنے ایمان دے گئے بینا ہو کر آ گئے دنیا میں، کتنے شکر کے مریض گئے شفا پا کر آ گئے۔ عبدالخالق صاحب آگئے، آج اہل اللہ کی ماشاءاللہ بہار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا یہ صاحب، تیرے در پر رکھ کے اب سجدے میں سر، تیرے در پر رکھ کے اب سجدے میں سر، روئیں گے چلائیں گے تو دے نہ دے، روئیں گے چلائیں
دے نہ دے، روئیں گے چلائیں گے تو دے نہ دے، ہم تو مانگے جائیں گے تو دے نہ دے، ہم نہ شرمائیں گے تو دے نہ دے، ہم نہیں مایوس پر امید ہے، ہم نہیں مایوس اپنی زندگی کے آخری سال تک اللہ سے ہم مایوس نہیں ہیں، نہ ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو، اللہ کا فرمان۔ میں جب چاہوں رحمت کا، اور یہ رحمت کیا ہے؟ ارے جب تک تم رسول کی طرف رجوع نہیں کرو گے تمہیں رحمت نہیں ملے گی۔ جب تک، کیونکہ وہ نبی توبہ ہیں، وہ نبی توبہ ہے۔ جس طریقے دنیا میں اگر میں نے شاہ صاحب کی شان میں خدا نے گستاخی کر دی، خدا نہ خاصہ، اور میں نے ان سے معافی نہیں مانگی، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کہے گا پہلے جاؤ شاہ صاحب سے معافی مانگو۔ تو کیا اللہ یہ نہیں کہے گا پہلے رسول سے معافی مانگو؟ کیا اللہ یہ نہیں کہے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، یہی تو سبق ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کی طرف سے کبھی نا امید نہ ہو، اور جیسے ہی تم رجوع کرو گے رسول کی طرف، اللہ رب العزت تمہاری طرف، تمہاری توبہ کی طرف رجوع کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، کہ یہ آ گیا اس جگہ پر جہاں سے معافی مانگنی تھی۔ تو مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندے کو نوازتا ہے، کبھی تکلیف میں نہیں رکھتا، اور اگر تکلیف بظاہر نظر آ رہی ہے کہ تکلیف میں رکھا ہوا ہے تو یار وہ رب ہے، جس طرح چاہے رکھے، وہ رب ہے جس طرح چاہے رکھے، اور تکلیف کے بعد وہ راحت دے گا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تکلیف کے بعد وہ راحت دے گا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے اس کا، اور جتنی زیادہ وہ بظاہر تکلیف آزمائش میں رکھتا ہے بندے کو، اتنا ہی زیادہ اس کو نوازتا ہے۔ تبھی تو اس نے فرمایا جتنا میں آزمایا گیا ہوں دنیا میں کوئی نبی بھی نہیں آزمایا گیا۔ اور آزمائش سے دیکھو یار، ایک طرف وہ لامکاں میں جا رہے ہیں اور رب سے نیاز کر رہے ہیں، اور دنیا میں یہودی کے پاس جا رہے ہیں قرض لینے کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام کو آزمایا، تمام اولیاء کرام آزمائے گئے، کوئی بغیر آزمائش معلوم نہیں کرتا، کوئی حاصل نہیں کرتا کوئی اعلیٰ مقام۔ جو سی اے کے امتحان دیتے ہیں نا بچے، جب پوچھو کتنی محنت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنگ لگے رہتے تو وہ ایک دن آزمائشی کہہ رہے ہیں، محنت کہہ رہے ہیں۔ جو میڈیکل امتحان دیتے ہیں لگے رہتے پھر ڈاکٹر بن جاتے۔ ایسے ہی جب اللہ کی راہ میں کوئی نکلتا ہے تو آزمائش سے گزرتا ہے، اس آزمائش کو کبھی بھی یہ خیال نہ کرو اللہ نے مجھے کہاں کیا کر دیا، بلکہ یہ خیال کرو آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نے مجھ پر نگاہ ڈالی ہے۔ ہم نہیں مایوس پر امید ہے، کچھ نہ کچھ تو پائیں گے تو دے نہ دے، کچھ نہ
کچھ تو پائیں گے، تو دے نہ دے تیرے در پر آئیں گے، تو دے نہ دے ہم تو مانگے جائیں گے، تو دے نہ دے ہلکے والے اور غریبی تا ابد، ہلکے والے اور غریبی تا ابد تجھ سے مانگے جائیں گے، تو دے نہ دے تجھ سے مانگے جائیں گے، تو دے نہ دے ہم تو مانگے جائیں گے، تو دے نہ دے تیرے در پر آئیں گے، تو دے نہ دے ہم تو مانگے جائیں گے، تو دے نہ دے ہم نہ کچھ شرمائیں گے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں شاہ صاحب احمد جنید صاحب دامت العالیہ کو، پچھلے بار بھی تشریف لائے تھے اور ہمارے احباب نے، ہمارے گھر والوں نے آپ کی ملفوظات کو بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ میں نے دعوت دی، آپ نے پھر قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ نے خیر عطا فرمائے، اور تمام احباب جو تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور کیونکہ یہ میں نے کہا کہ رات جو ہے وہ استغفار اور توبہ کی رات ہے، اس سے پہلے کہ دیگر پروگرام پر ہم جائیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا کچھ منظوم ہم کلام پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں بس ادھر ادھر مت دیکھیے، اپنی طرف دیکھیے، یاد کیجئے آج تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس میں کیا آپ نے کتنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، بس سوچئے ذرا، کبھی خیال کر لے اپنا احتساب کر لیا۔ آج رات پتہ نہیں نا ہمارا پتہ گر گیا، آج نہیں معلوم۔ ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، ان کے والد ماجد مفتی مظہر اللہ صاحب جن کا آج ہی عرس ہے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جس سال ان کا وصال ہوا 15 شعبان کو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، اس بندے کا کیا کیفیت ہوگی جب وہ دیکھ لے کہ اس کا خود پتہ نیچے گرا۔ اب یہ اہل اللہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ اشارہ کنایا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا میرا پتہ گرا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے یار، یا جب چیز لکھی ہوئی ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں اس کو، وہ فائل اگر مجھے مل جائے تو میں دیکھ لوں گا نا، وہ دیکھنے مجھے وہاں تک اپروچ چاہیے، اس فائل تک پہنچنے کے لیے اپروچ چاہیے، اور وہ یہ اہل اللہ لے کے جاتے ہیں، ان کے دامن سے پکڑے رہو گے اس فائل تک پہنچ سکتے ہو، وہ دکھا بھی دیں گے سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہمارا اس رات کیا معاملہ ہوا ہے، ہم اللہ کے آگے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے پروگرام کو لے کے چلتا ہوں۔ وہی میں نے کہا کہ اس وقت ہم استغفار کریں تو اپنے گناہوں کی طرف آدمی کا ذہن جائے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے اللہ، اور اتنے مجمع کے اندر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ
اللہ کا جو ہے اس طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور انہوں نے ہمیں دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھ لیا، اے اللہ یہ تو میرا بندہ ہے، تو معاف کر، مجھے معاف کر یا اللہ۔ جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع نہیں کیا جائے گا کوئی معاف نہیں۔ لہذا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر آن توجہ رکھا کریں، اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر آن، آپ کی ہر گھڑی جہاں بھی آپ ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کتنی نافرمانی کر رہے ہیں وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، سر گزر کر دیتے ہیں، بد دعا نہیں ہے، اللہ نے دعا کی، اللہ کی ہدایت ہے، جب تک کہ رسول اللہ دعا نہ کریں ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ اور درود شریف اپنے رسول راضی کرنے کا سب سے بڑا ادھر آپ نے درود پڑھا نہیں، ادھر رسول اگر دیکھا نہیں، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف دیکھ کر تو نے حکم دیا تھا، یہ تجھ سے ہی تو کہہ رہا ہے درود مجھے بھیج دے، یہ تجھ سے ہی کہہ رہا ہے مجھے درود بھیج دے، تو اللہ جہاں تو مجھ پر درود بھیج رہا ہے میرے اس بندے پر نظر کر کے اس کو معاف بھی کر۔ کوئی نہیں ہے اپنا سہارا محبوب تیرا، ایک ہے ہمارا شافعِ محشر حق کا پیارا، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل قادر بھی سب کی خطائیں، پیارے نبی جی بخشوائیں۔ جب نہیں یہ کہنا کیا شعر کہا صاحب علم رحمۃ اللہ شولہ بازار قادر مسجد کے ڈاکٹر فیض صاحب والد ماجد، ان کا کلام، بزرگ کلام کے اندر جامعیت ہوتی ہے، کہیں کیا رہا آپ دیکھیں، ایک جملے میں سب کچھ کہا گیا، قادری علمی سب کی خطائیں، کون دو شاہد سب کی، اور صرف اس امت ہی کی نہیں، جتنی امتیں آئی ہیں قیامت کے دن اگر کوئی بخشوائے گا تو صرف میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میرا۔ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے لیکن اس لیے جا رہے ہوں گے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، آدم کے پاس بھی جائیں گے، موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، ابراہیم کے پاس بھی جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے۔ جب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد آنے والا احمد ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ آج اس چیز سنی جائے گی، آج اسے تو سنی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھر مائیت میں ہم حضور تک پہنچیں گے، کیا شان ہوگی یار۔ ساری امت عیسیٰ علیہ السلام کی داری کیوں جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام راستہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں آج سے بتا دیا تھا، آج بھی بتا دیتا ہوں، بتا آج ایک ہی بات ہے، وہ ہے احمد۔ اگر اللہ کو سنے گا سے احمد کی سنے گا، چلو اسی بات سے جب وہاں جاتے ہیں، ہاں بے شک اللہ نے مجھے دیا، لیکن مجھے کوئی اجازت قبول نہیں کر رہا، جو فخر نہیں کر رہا میں، چلو پھر دفتر کھل جائے گا شفاعت کا، پھر شفاعت کا دفتر کھل جائے گا، جس کو
यहाँ पर हमने, अगर आपको याद हो तो शब मेराज के अंदर इस कलाम को हमने पढ़ा था, उसके ये अशार इसीलिए दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। उस तरफ रहमते हक के जौहर खुले, क्या मंजर हो गया। उस तरफ रहमते हक के जौहर खिले, इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले। अल्लाह ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और तमाम अंबिया देख रहे होंगे, 100 सफ़े लगी होंगी, 80 हुजूर की सफ़े होंगी उम्मत। पहले 80 जाएंगी, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, 80 सफ़े पूरी दुनिया में जितने लोग आए, शफाअत चल रही, बख्शिश चल रही, सब अंबिया देख रहे। फिर आएंगी, खलील भी आएंगे, मूसा भी आएंगे, या रसूलल्लाह हमारी हमारी हमारी। उस तरफ रहमते हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले। कह दिया देख लो फैज के दर खुले, कह दिया देख लो फैज के दर खुले। मांग लो मांगना आज की रात है, मांग लो मांगना आज की रात। शान की हर उम्मत गुनहगार है, उम्मतियों हुजूर का इरशाद है, मुझे अल्लाह के आगे शर्मिंदा मत करे, बख्शा दूंगा, लेकिन अल्लाह के आगे शर्मिंदा मत करना। और शर्मिंदगी मिटाने के लिए तुम्हें चाहिएगा अल्लाह को कसरत से सजदे करना, 5 वक्त नमाज न छोड़ो। बाकी मैं देख लूँगा, तुम अल्लाह के हक अदा कर दो, बाकी मैं देख। शान की अर्ज़ उम्मत गुनहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है। तुझको आसान है मुझको ये दुश्वार है, तुझको आसान है सब मुझको दुश्वार है। फिक्र रोज़े जज़ा आज की रात है, फिक्र रोज़े जज़ा आज की रात। अब अल्लाह कैसे मना रहा है अपने नबी को। फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी, फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी, तू मेरा चांद है और तारे नबी, तू मेरा चांद है और तारे नबी। ऐसा घबरा ना है मेरे प्यारे नबी, ऐसा घबरा ना है मेरे प्यारे नबी। ऐसी जल्दी क्या आज की रात है, ऐसी जल्दी क्या आज की रात। अब मंजर है, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ जब आएगा, लुत्फ जब है
کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی سب نماز اور روزہ سکھا دیجئے، باب جنت کا مجدہ سنا دیجئے، قائد بندگی کے بتا دیجئے، میں نے جو کچھ کہا آج کی رات ہے، میں نے جو کچھ کہا آج کی رات۔ اب آخری پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغام کہنا آخر یہاں بھی ہے آنا تمہیں، کب تک بیٹھو گے دنیا میں؟ کب تک لوگوں کا خون چوسو گے؟ کب تک لوگوں کو پریشان کرو گے؟ کب تک لوگوں کو دھمکاؤ گے؟ کب تک غیبتیں کرو گے؟ کب تک چغلیاں کرو گے؟ کب تک کیا کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ آنا نہیں میرے پاس، جہاں ان کے بعد جا کے بیٹھو جو ہر وقت مجھے یاد کرتے ہیں، تاکہ تمہاری بھی عادت مجھے یاد کرنے کی آ جائے۔ یہ خانقاہیں اللہ رب العزت کی یاد کرنے کی جگہیں ہوا کرتی ہیں، جو ختم ہو گئی۔ اب تو آپ دیکھیے ٹی وی پر 100 چینل آ رہے ہیں، 100 میں غیبتیں ہو رہی ہیں، 3 آدمی بیٹھے سوائے غیبت کے، سوائے چغلی کے، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہو رہا، اور اینکر جو ہے سب کو لڑا رہا ہے، مزے لے رہا ہے، بالکل شیطان کی طرح۔ شیطان کا بالکل وہی کام ہے جو آج کل ہمارے اینکر کا کام ہے ٹی وی کے اندر۔ آج کی رات ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، یہ خیال کریں کہ ہمارا پتہ کٹ گیا، ہمیں کسی وقت بھی فلائٹ کنفرم ہو جائے گی اور ہم چلیں گے، لیکن جانے سے پہلے اپنا ٹکٹ دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ کس وقت جانا ہے، وہ مٹا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، خیال کر لیں کہ بس ہمیں جانا ہے، تیاری کریں، بیگ تیار کریں، بیگ تیار کریں، اس کو قرآن کی تلاوت سے بھر دیں، درود کثرت سے بھر دیں، اس کو سچ بول کر بھر دیں، اس کو لوگوں کے کام آ کر اس کو بھر دیں، لوگوں کے دل جیت لیں۔ ایک انسان کا اگر دل جیت لیا اور اس جیتنے کے بعد جو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی سے جو آپ کو اللہ عطا کرتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے اگر ایک بندے کا دل جیت لیا اور اس کا دل خوش ہو گیا، اس خوشی سے اللہ رب العزت آپ کو کتنا نوازے کا احساس آپ کو نہیں ہے۔ تو آخری پیغام، آپ لوگ گھر عزیز جگہ ہے، آگے اٹھ کے بیٹھو نا، جو بھی معاشرے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں نا قبرستان سے ہو کر، قبرستان سے ہو کر آ رہے ہیں اکثر آپ لوگ، تو پتہ نہیں کل ہمیں بھی کوئی دیکھنے جائے گا قبرستان، ہماری خبر بن جائے پھر آپ لوگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو ابھی آخری پیغام چلے میں ہمارے اور پروگرام آگے بھی بڑھانا ہے. کہنا آخر یہاں بھی ہے آنا تمہیں، ایک دل ہے مجھے منہ دکھانا تمہیں، پھر نہ سوجھے گا ہیلا بہانا تمہیں، پھر نہ سوجھے گا ہیلا بہانا تمہیں. دیکھو سمجھا دیا آج کی رات ہے، دیکھو سمجھا دیا آج کی نظر میں قبر میں حشر میں اے خدا. یہ وقت آنا ہے، نظر بھی آئے گی، قبر بھی آئے گی، حشر بھی آئے گی. سب نے گزرنا ہے اس رات سے، کوئی بچے گا نہیں. نزائی کیفیت بڑی تکلیف ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اس کی حدت کو یا شدت کو اگر چاہتے ہیں نزائی کیفیت اچھی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ایسی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میرے ایسے امتی بھی ہیں کہ ان کی موت ایسے آئے گی جس طریقے سے کوئی پانی میں دودھ گلاس میں دودھ اڈیلتا ہے. اور ایسی بھی آئے گی نہیں سخت بھی. نظم قبر میں حشر میں اے خدا، ساتھیوں تنگیوں پر سشے جرم کا خوف اکبر کو رہتا ہے بے انتہا. فضل کرنا خدا آج کی رات ہے، فضل کرنا خدا آج کی رات. ماشاءاللہ میں نے کہا نا، آپ دیکھیں ہمارے آج اسٹیج کے اوپر الحمدللہ نور علی نور ہے. پچھلی مجلس بھی تھی، یہ سب شاہ صاحب کی برکت ہے ماشاءاللہ. ایک شاہ صاحب میں دو شاہ صاحب بھی آ گئے، ہمارے عبد الخالق صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. سب درویش لوگ ہیں، یہ سب درویش لوگ. کوئی تصنع بناوٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کتنے کس مقام پر ہے آپ کو نہیں معلوم. ہمارے غازی صاحب آپ کے سامنے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں. حضرت انہوں نے مدینہ پاک میں یہ کام کرے تھے. حرم شریف جو بن رہا تھا 80 کی بات ہے، 82 یہ ریاض الجنہ میں کام کر رہے تھے. خدا ہوتا ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ خدا ہوتا ہے. انہوں نے خیال کیا اور دل میں کہا یا رسول اللہ آپ جب ہوں گے یہاں تو کیسے نظر آتے ہیں. انہوں نے خیال کیا، دل میں جملہ آیا یا رسول اللہ جب آپ یہاں ہوں گے تو کیسے ہوتے ہوں گے. آواز ہے ہم ایسے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے بھی زیارت کر لی، تمہاری بخشش ہو جائے گی نا. جس نے حضور کو دیکھا اور وہی جاگتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے بہت سے دیکھتے ہوئے بھی حق ہے لا رہے. اب میں لفظ صحابی تو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے زمانہ ایک ہونا ضروری ہے، لیکن یہ صحابیت یہ نہیں تو کیا ہے. لوگ کیا کہیں آج جو بھی کہا جائے تو اس طریقے سے انہوں نے کئی دفعہ ماں زیارت کی. اور یہ ایسے لوٹے ہیں وہاں پر مٹی میں. رشید موجود ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. جو خالد صاحب موجود ان کے استاد آج نہیں آ سکے، وہ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. استاد الحمید صاحب. یہ سب بزرگوں کی ڈیوٹیوں کا کفایت ہے کہ ہم فقیر یہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں تقریر طرف جاؤں، ہمارے کوئی ناخوان اچھا نظر نہیں آ رہا سوائے یامین ساتھ آئے. اچھا پہلے یامین کا میں نام لے لیا تو یامین ایک نعت آئے ایک دو سے آپ کی آواز ذرا پھر ساتھ سے پڑھائیں. اور امام بھی ہے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، کلمہ سنت.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے جلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا
अहमद शाह साहब माशाल्लाह 3 प्रोग्रामों में से आ रहे हैं, चौथे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आगे उन्हें 5वें में जाना है। तो हमारी मोहब्बत में आ गए, बहुत करम किया, और फिर सहरी छड़ा प्रोग्राम भी खैर हुआ, अपने खानका में जाकर सहरी भी कर रहे हैं मस्जिद में। तो ऐसे आपको अल्लाह वाले मिल जाएं तो उनकी ज़ियारत ही बहुत बड़ा हमारे लिए सादत है। फिर के मलफूज़ात माशाअल्लाह अल्लाह ताला का खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे रज़ा, उलमा अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومحبوبنا وملجانا وعلى آله وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اس بات کو سارے آج رات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاکرام محبت والے، اور میں 20 سفر سے مسلسل محفل کر رہا ہوں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے میرے اپنے دل کی بات، کیونکہ آج رات ایسی، ویسے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہے، لیکن آج رات اور مزہ آئے کہ سچ بات کریں اور بہاریں ملیں گی، کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کسی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مجھے راحت ملتی ہے۔ یقین کریں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو دل کو میرے سکون ملا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے اندر رکھتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے، جس سے مل کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب کو یہ شرف بخشا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ جس طرح یہ خانقاہی نظام کو لے کے چل رہے ہیں، بہت کم رہ گیا ایسا، دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، ساری چیزیں دیکھ کر۔ آج بڑی رات ہے، آج بڑی محبت والی رات ہے، 2-4 باتیں آپ سے کروں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بڑی عجیب سی کیفیت یہاں بیان کی گئی، اور ایک بزرگ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، یا ایھا الانسان، وہ کہتے تھے اے بھاگے ہوئے انسان، اے اللہ سے دور جاتے ہوئے انسان، اے اللہ کو چھوڑ جانے والے انسان، آ جانا اپنے رب کی طرف، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اچھا، آپ ایک اس لغت میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی اسٹیشن پہ جائیں، کسی مزار پہ جائیں، کسی جگہ پہ جائیں، تو آپ کو ایک پرچہ لکھا ہوگا، اس پرچے پہ لکھا ہوگا میرا بیٹا گھر سے چلا گیا ناراض ہو کر، اور اس پہ لکھا ہوگا پیارے بیٹے آ جانا گھر، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہی کہا جاتا ہے، آ جا بیٹا، اور جو اس کو بتا دے گا لے آئے گا، اس کو انعام بھی ملے گا۔
اور کہے گا بیٹا کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, کوئی غصہ نہیں ہوگا. یہ محبت اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے بندوں سے فرما رہا ہے. اے اللہ کو چھوڑ کر دور جانے والے انسان, اے اللہ سے منہ موڑنے والے انسان, اے اللہ کو چھوڑ دینے والے انسان, آ جانا اللہ تبارک و تعالی کی طرف. سب بھول جا, ساری دنیا بھول جا, سارے گناہ تو نے کر لیے ہیں, اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے, پھر بھی آ جا اللہ کی طرف. تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی خلقک, وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی محبت والی زبان یہاں پر استعمال کی, یہ لغت استعمال کی رب کائنات نے. یہ بڑی محبت والی چیز ہے. ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں, ایک گھر سے نکلتے ہیں, ایک پیڑ نظر آیا, ایک چڑیا کے بچے اس کو نظر آئے. اس صحابی رسول نے چڑیا کے بچے اپنے کپڑے میں رکھے, اس کپڑے کو رکھ کر جانے لگا. دیکھتا ہے کہ ایک ماں, ان بچوں کی ماں جن کو وہ لے کر جا رہا تھا, ان بچوں کی ماں اس کا سر پر آ رہی ہے, سیدھی چلتی جا رہی ہے. اس نے دیکھا میرے سر کے اوپر چڑیا ہے. اس نے چڑیا کو اپنے بچے دکھائے, اس بچے کو قید کیا, سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وہ ماں بھی اپنے بچوں پر بیٹھ چکی ہے, اس پر بھی کپڑا ڈال دیا گیا. وہ سیدھا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. آقا کو چڑیا کے بچے دکھائے, اس کی ماں کو دکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, اے میرے صحابی یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں گھر سے نکلا, مجھے چڑیا کے بچے نظر آئے, میں نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا. جب لانے لگا دیکھا اس کی ماں میرے سر کے اوپر اڑتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے اس کو دکھائے بچے, اس بچوں کو اوپر آ کر بیٹھ گئی. میں اسے بھی پکڑ کر اب تو آپ کی بارگاہ میں لے آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تجھے کس بات پر حیرت ہے؟ اس نے عرض کی آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے. اس نے جب میں نے بچوں کو دکھایا, اس نے ڈر کا بھی خوف نہ کیا, قتل کا بھی خوف نہ کیا, قید ہونے کا بھی خوف نہ کیا. اب بچوں کی محبت میں اپنے بچوں پر آ کر بیٹھ گئی, بچوں کی محبت میں اپنے بچوں پر آ کر بیٹھ گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے عرض کی آقا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ماں اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت کرتی ہے, نہ ڈر نہ خوف نہ قتل نہ قید, وہ بچوں پر آ کر بیٹھ گئی. آقا دو جہاں نے فرمایا اس رات کی نسبت کو سوچئے, اس رات کی محبت کو سوچئے, اس رات میں اللہ کا کرم سوچئے, اس رات میں اللہ کی مغفرت سوچئے, اس رات میں کرم برسانا سوچئے, اس رات میں اللہ پہلے آسمان پر آ کر ندا دے رہا ہے, اس بات کو سوچئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی یہ تو ماں کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. جو ماں محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. جب اللہ کی اتنی محبت مخلوق کے ساتھ ہے, بندے کے ساتھ ہے, تو اندازہ لگائیے اس بندے کی محبت کو ظاہر کیا رب کائنات نے, لیکن بندے کی محبت کو پوری دنیا کو دکھا دیا. میں ساری زندگی ساری سال میں ایک شب ایسی بھی دے رہا ہوں جسے شب برات کہتے ہیں. پورے سال تم مونا کرتے رہتے ہو, سب کچھ کرتے رہتے ہو. میں ہر رات کے آخری پہر میں آسمان پہ آتا ہوں, ندا کرتا ہوں ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا, لیکن شب برات آئے گی میں اس کو چھپاؤں گا نہیں, امت محمدی میں ظاہر کر دوں گا کہ جیسے ہی شب شروع ہوگی میں تمام فرشتوں کے ساتھ آ جاؤں گا. جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہے گی. جو طلب کرے گا رب کائنات اسے عطا فرما دے گا. یہ توبہ والی رات, یہ مغفرت والی رات, وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. یاد رکھیے میں جب مجیب اللہ قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھا کریں نا تو ان کی باتوں میں بڑی محبت سے جو بھی بات کرتے ہیں تو انسان ان کی باتوں سے ایسی باتیں اخذ کر لیتا ہے, لے لیتا ہے جو دل کو لگ جاتی ہیں اور بات سے بات بھی نکل آتی ہے. بہت ساری چیزیں دماغ میں فکس ہو جاتی ہیں ان کی. انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اور پتہ نہیں کون سی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو. اس بات میں مجھے بات یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ آج میں تمہیں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی بات بتاتا ہوں, بنی اسرائیل میں رہنے والے ایک عبادت کرنے والے کی بات بتاتا ہوں جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے تو طویل عمر عطا فرما, 500 سال عمر عطا فرما, میں تیری عبادت کروں بغیر ریاکاری کے, بغیر کسی غرض کے, بغیر دنیا داری کے, صرف تیری عبادت کروں. اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ عبادت سے ہوں, اس حال میں دنیا سے جاؤں
जाऊं कि मेरा सर सजदे में हो और मैं इबादत करते करते मेरी रूह निकल जाए, मैं तेरे पास पहुंच जाऊं। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी मोहलत दे दी, इतनी उसकी दुआ को कबूल कर लिया। वो 500 साल सजदे में रखकर सर रखकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा, बगैर किसी रियाकारी के, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी बुग़्ज़ के, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। सजदे की हालत में उस दुनिया से रुखसत हुआ। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत वो सजदे की हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में उठेगा, या सजदे की हालत में उठेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल को तोड़ेगा। एक हमारी इबादत जो चंद साल की है, एक हमारी इबादत जो दिखावे की है, एक हमारी इबादत जब तक हाजी ना हो जाए हमारी हज कबूल नहीं होता, जब तक नमाजी दूसरों को ना बता दे हमारी नमाजी कबूल नहीं होता। और वो तो बगैर किसी रियायत के कर रहा, दिखावे के कर रहा था। रब्बे कायनात ने उसे इजाजत दी थी, कोई दिखावा नहीं होगा, तेरी ऐसी इबादत होगी। जब वो सजदे की हालत में उठेगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों जाओ मैंने इसे अपनी रहमत से बख्श दिया। वो अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा हो जाएगा, अर्ज़ करेगा, परवरदिगार अगर तेरी रहमत ही थी तो मेरी इबादत कहाँ चली गई, तेरी रहमत ही थी तो मेरी इबादत किधर चली गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों इसके नामा अमाल को तोड़ो, तराजू ले आओ, तराजू लाया जाएगा, उसकी सारी इबादत एक जगह रखी जाएगी और उसकी आंख की पुतली का एक बाल उस पलड़े में रख दिया जाएगा। फरमाएगा अल्लाह ताला, देखो मेरी रहमत ज्यादा ही है, इसकी इबादत ज्यादा है। जब वो ये कहेगा तो देखा जाएगा उसकी इबादत कम हो जाएगी, एक बाल जो आंख में लगा अल्लाह की वो रहमत ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया तूने क्या किया, मैंने तो इतनी रहमत दी थी, अभी तो एक का भी शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीट कर दोज़ख में डालो। फरिश्ते दोज़ख में ले जाने लगेंगे। वो कहेगा या अल्लाह मैं अपनी इबादत पे नहीं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों आप ये मेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता है, जाओ मैंने अपनी रहमत से इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जो हम यहाँ बैठे हैं, खानकाह में बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं रात के इस पहर में, जहाँ खूब आम दिनों में रहमत बरसती है, अब तो खास बरस रही होगी। ये मत सोचिएगा हमने बहुत बड़ा काम कर लिया रात को जागकर, ये मत सोचिएगा कि मजीदुल्लाह कादरी साहब ने हमें बुलाकर हमने मजीदुल्लाह कादरी साहब पर एहसान कर दिया है। कोई नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतनी बात करते रहे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अपनी महफिल में बुला लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तौबा की तौफीक दे दी, या अल्लाह तेरे इतने नेक बंदे, एक तो वो है जो प्रोफेसर साहब दरवेश आदमी, एक वो जिन्हें आका का दीदार भी किया हुआ है, एक वो बैठे हैं हम उनके चेहरे को देख रहे हैं। या अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं, ये तेरी रहमत है जो आज इस महफिल में बैठे हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तेरी रहमत है जो आज इस महफिल में हम बैठे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदों पर इनायत है, उसे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बंदों को बख्शने का, कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई दुआ के लिए हाथ उठाए, जाओ बख्शिश हो गई, किसी की आंख से एक आंसू गिर गया, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है, सिर्फ एक आंसू गिर गया, अल्लाह ताला फरमाएगा एक आंसू ही गिरा है ना, इस आंसू के सबब से अल्लाह ताला ने इसको बख्श दिया। ऐसा मामला है, ऐसा मामला है। फरमाया रिवायत है कल बरोज़े क़यामत एक आदमी के नामा अमाल तोले जाएंगे। जब उस आदमी के नामा अमाल तोले जाएंगे उसकी नेकियां और बुराइयां, बदी और नेकी बराबर होगी। अगर उसके पास एक नेकी भी होती, एक नेकी भी उसके पास होती तो वो जन्नत में चला जाता, लेकिन नेकी और बदी बराबर। वो अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी तो नेकियां और बदी बराबर, अल्लाह सब जानता है उसके यहाँ क्या कमी है, क्या बता उसके चीज क्या पोशीदा है, कुछ नहीं। वो जब वो आया उसकी नेकियां और गुनाह बराबर, वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा परवरदिगार महशर का मैदान कायम है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर तेरी इजाजत हो किसी से एक नेकी लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला तो सब जानता था, फिर भी कहेगा जा मेरे बंदे नेकी तलाश कर। वो जाएगा सबसे पहले अपने माँ के पास। माँ आधी रात को भी रोता था ना, तोड़ जाया करती थी, आधी रात को भी रोता था तो मुझे कपड़ा पहनाती थी, मेरी चड़ियां साफ करती थी, मेरी गंदगी साफ करती थी। आज एक नेकी की जरूरत है, मुझे एक नेकी दे दो, लेकिन वहां से भी नहीं मिलेगी। बाप के पास आएगा, वहां से भी नहीं मिलेगी। दोस्तों के पास घूमेगा, जिस दोस्तों के चक्कर में हम नमाज खराब करते हैं, जिन दोस्तों के चक्कर में माँ बाप को नाराज करते हैं, जिन दोस्तों के चक्कर में हम गलियों में बैठते हैं, जिन दोस्तों
کے چکر میں پوری رات موبائل پر لگے رہتے ہیں، وہ دوست جو ان کے پاس پہنچے گا کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے، پر کو آواز آئے گی کوئی نیکی نہیں دے رہا، ساری جگہ گھومتا رہے گا، چلتا رہا، اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی، ایک جگہ سے گزر رہا ہوگا، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھے گا تو کس کے حال میں کیوں کھڑا ہے؟ کہا ایک نیکی چاہیے تھی، مجھے کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ وہ آدمی سر اٹھا کر کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے ہی کچھ نہیں، ایسا کر میری نیکی تو لے جا، تو جنت میں چلا جا، میں ایک نیکی سے جنت میں تو جا نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیے بندے پر برستی کس طرح ہیں، اور خصوصاً اس رات کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی جب بنے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور آدمی کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ نیکی لے لے اور سیدھا جنت میں چلا جا، وہ نیکی لے کر بھاگے گا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ میں نے نیکی لے لی ہے۔ اللہ فرمائے گا کس نے تجھے نیکی دی؟ کہا اس کو بھی لے آؤ، وہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ کہا رب کائنات ایک ہی تو تھی، اگر میرے دیر سے جنت میں جا نہیں سکتا، میں نے اسے دے دی، یہ تو جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرمائے گا تو اتنی رحمت کر رہا ہے، اتنا کرم کر رہا ہے، مجھ سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اتنا کرم کر رہا ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس نے رحمت کی ہے، اس نے ایک نیکی دی ہے، لیکن مجھ سے بڑا رحمان کوئی نہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں میں نے ان دونوں کی مغفرت فرما کر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تو بخشنے والا ہے۔ آج رات ہمارے پاس موجود ہے نا، ایک آنسو تو نکلے، ہمارے دل اتنے سخت ہیں۔ یقین کریں کہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کی بات، وہ میں صحابہ کے زمانے میں بھی اگر چلا جاؤں نا، جب اللہ وہ عثمان غنی بھی اگر قبر کی طرف کے پاس بیٹھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کون؟ ذی النورین داماد رسول رویا کرتے تھے کہ قبر میں کیا ہوگا ہمارا، لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کیوں؟ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اتنا سا گناہ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب وہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہی کا دبا آتا ہے، وہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا، اگر وہ توبہ کر لے، اللہ اپنے رب کو منا لے، وہ دل سیاہی اس کی دور ہو کر اس کا دل پھر چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ نہیں توبہ کرتا، نہیں اپنے رب کو راضی کرتا، نہیں استغفار کرتا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ دل پر سیاہی کا دبا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے دل کو کور کر لیتا ہے۔ اگر پھر اس آدمی کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف دیکھ لیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں کوئی گالیاں آپس میں لڑکے باتیں کرتے کرتے گالیاں دے دیں، ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہم نیٹ میں چلے جائیں کچھ بھی دیکھ لیں، ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ صحابی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے پیارے تھے، جنہیں اتنا بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا وہ پہاڑ کے برابر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، عمر مبارک 14 یا 16 سال مبارک ہے۔ ان صحابی رسول کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی کام ہوتا، ثعلبہ کو حکم دیتے ثعلبہ یہ کام کر کر آ جاؤ، اس صحابی پہ قربان جائیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، اس کے گھر کا بھی پتہ ہوتا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے کپڑوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بہن بھائیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تو حضور کے صحابیوں کا نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم حضور کے بارے میں، ان کی سنتوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ اس کا مقصد یہ ہوا ہمیں محبت نہیں صرف دکھاوا ہے، محبت جس کی ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر معلومات ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے اس کے پیاروں کی بھی معلومات ہوتی ہے۔ ہمیں تو نام ہی پہلی دفعہ سننے کو ملتے ہیں کہ یہ نام کا بھی کوئی صحابی رسول تھا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سے 14 سال عمر ہے آپ کی، آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ثعلبہ ادھر آ، ثعلبہ آ گیا، ثعلبہ کو کہنے آقا نے فرمایا جاؤ یہ کام کر کر آ جاؤ۔ اب ثعلبہ اس کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں۔ اس صحابی کی ذہن کو دیکھیے، ایک ہماری ذہنیت کو دیکھیے گا، پھر اس صحابی کو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا کیوں کیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خوف خدا رکھا کتنا تھا، آقا سے محبت کتنی تھی، یہ کام کیا تھا۔ وہ جا رہے ہیں، اس زمانے میں جو غسل خانے ہوا کرتے تھے اس پر چادر لٹکی ہوا کرتی تھی، اندر نہایا کرتے تھے۔
تھے. یہ جا رہے ہیں, ایک ہوا کا جھونکا آیا, سامنے غسلخانہ تھا, اس کی چادر ہٹ گئی, اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی. جب اس عورت پر پڑی اس نے نظر نیچے کر لی, لیکن بے ساختہ دوسری نظر پھر اس کی طرف پڑ گئی. جب دوسری نظر اس عورت کی طرف اڑی, یہ اپنے آپ پر ندامت آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس ہو گیا. اپنے آپ سے کہنے لگا سالبہ یہ تو کیا ہے, رشق اللہ کے محبوب سے کرتا ہے, نگاہ تیری وہاں پر ہے جس نگاہ سے بددعا کا چہرہ دیکھتا ہے, وہی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھاتا ہے. زاروں قطار ہونے لگے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلتے چلتے شہر سے نکلے, پہاڑوں کی طرف چلے گئے. صبح سے دوپہر تک کا کام تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شام ہو گئی, سالبہ گھر نہیں آیا, واپس نہیں آیا. دوسرے دن تمام صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ سالبہ نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم نے بھی ڈھونڈا نہیں آیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر جیسے صحابی کو, حضرت سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی کو بھیجا, جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ. آج 40 دن ہو چکے ہیں, سالبہ نہیں مل رہا, وہ لڑکا نہیں مل رہا. صرف ایک ہی تو بات تھی کہ نگاہ پڑ گئی تھی, آج وہ سالبہ نہیں آ رہا کہ میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب حضرت سلمان فارسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر سے باہر گاؤں پہاڑوں کی طرف چلے گئے. وہاں پر جا کر دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بکریاں چرانے والا ہے. اس سے پوچھا تو نے سالبہ کو دیکھا؟ کہا میں سالبہ کو تو نہیں جانتا. کہا کسی کی آواز کوئی بات؟ انہوں نے کہا پہاڑوں کے پیچھے سے توبہ کرنے کی ایسی آواز آتی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا گڑگڑا کر روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ایسی معافی مانگتا ہے کہ میری بکریوں کو بھی رونا آتا ہے, ہمارا بھی دل پھٹتا ہے. وہ جا کر دیکھا, کیا کہ سالبہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ 40 دن تک ایک نکاح پڑھنے پر 40 دن تک سالبہ روتا رہا. ہم نیٹوں میں رات کو کیا کرتے ہیں, پورا دن موبائلوں میں کیا کرتے ہیں, رات کو اندھیروں میں کیا کرتے ہیں. کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا, کہ ہمارے رب کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے, ہر چیز معلوم ہے. یہ ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ سالبہ 40 دن تک ایک گناہ پر رو رہا ہے, وہ بھی بے اختیار کہیں نظر پڑ گئی ہوگی, غلطی سے نظر پڑ گئی ہوگی. 40 دن تک وہ رو رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا خوف تھا, اللہ کی بارگاہ میں کتنا روتے تھے یہ صحابی, کتنا ڈرتے تھے رب کائنات سے. ایک اپنا ڈر دیکھیے, ایک صحابی رسول کا ڈر دیکھیے. اب وہ حضرت سلمان فارسی نے بکری والے سے کہا کہ سالبہ کب آئے گا؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد نیچے دودھ پینے تھوڑا آتا ہے. جب وہ آیا, حضرت عمر اور سلمان فارسی چھپ کر کھڑے ہو گئے. وہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی. وہ سالبہ بڑا خوبصورت تھا, وہ سالبہ بڑا صحت مند تھا, لیکن 40 دن میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا خوف خدا سے, چہرہ زرد ہو گیا. سالبہ پکڑنے لگے. اس سالبہ نے کہا, اس صحابی رسول نے کہا, اس بچے نے کہا, اے عمر مجھے نہ پکڑو, مجھے آقا کے پاس نہ لے کر جاؤ, میرے بارے میں آیت غضب نازل ہو گئی ہوں گی, کوئی آیت نازل ہو گئی کہ سالبہ منافق ہو گیا, میں کس طرح آقا کے چہرے کا دیدار کروں گا. ہاں اس طرح کرنا کہ جب مجھے لے تو جا رہے ہو, آقا نماز پڑھا رہے ہو نا, مجھے کسی کمرے میں بند کر دینا, ڈائریکٹ آقا کے سامنے لے کے نہ جانا. میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا. بددعا کے چہرے کو دیکھنے والا کسی طرف اور طرف کیا دیکھا. یہ صحابی رسول کا تھا کہ میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ جس کی بھی اختیار نظر پڑ گئی تھی, وہ ایسی غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, وہ اتنا سوچ رہا ہے میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا. ہم بتائیں کہ ہم قبر میں آقا کو کیا منہ دکھائیں گے. جب بتایا جائے گا آقا ہیں پہچانو انہیں, پھر شرمندگی سے ہماری گردن کتنی جھکی ہوگی کہ ہم دنیا میں کیا کیا کر آئے ہیں, کیا کیا گناہ کیے تھے, کیسے کیسے گناہ کیے تھے. ان بڑی راتوں کو بھی گناہ کیے تھے نا, چھپ کر بھی کیے تھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم چھپ کر کرتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں رب کائنات دیکھ رہا ہے. سالبہ کو کمرے میں رکھا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر واپس تشریف لے کر آتے ہیں. جب تشریف لے کر آئے نا, سالبہ کے چہرے کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. سالبہ نے منہ موڑا, اپنا سر زمین پر رکھ دیا, کہا آقا میں نے گناہ کر لیا ہے, آقا میں نے گناہ کر لیا ہے, مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکوں, مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے بددعا کے چہرے کو دیکھ سکوں. تو جب اتنی ہزاروں قطار وہ رونے لگا, 40 دن تک توبہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, آپ کے صحابی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایسی توبہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں, یا گناہ پہ فخر سے فخر کرتے چلے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم اپنا محاسبہ بھی کر کے دیکھیں. یہ رات محاسبے کی ہے, یہ رات بڑی طریقے کی رات
رات ہے، اس رات یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے تک کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جب اس کام سے فارغ ہو جائیں تو آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں پھر موبائل چل رہا ہے، پھر وہی ڈرامے چل رہے ہیں، پھر وہی چیزیں چل رہی ہیں. کیسی توبہ، یہ کیسی توبہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ جانتا نہیں ہمارے بارے میں؟ ہر چیز جانتا ہے. وہ سالبہ جب آقا دو جہاں کی گود میں ہوا، ایسی توبہ اس کو نصیب ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ نے عرض کی آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے سالبہ کے جانے کا وقت آ گیا. وہ 16 سال کا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. وہ کیسی توبہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توبہ قبول کی کہ آقا کے گھٹنے مبارک پر آپ کا سر ہے اور روح پرواز کر چکی ہے. آقا کے گھٹنے مبارک پر سر ہے اور روح پرواز کر چکی ہے. اور روح بھی کہہ رہی ہوگی زلفیں سنوارنے والے، بددعا کے چہرے والے، تیری گود میں میرا سر تھا تو روح جانے کا بھی مزہ آ گیا، روح نکلنے کا بھی مزہ آ گیا. اب یہ دیکھیے نا توبہ کا کتنا ہے. آج ہم پکی اور سچی توبہ نہیں کر سکتے، ہم ایسی توبہ نہیں کر سکتے. استغفار کے معنی ہیں جو پچھلے ہم نے گناہ کیا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے. توبہ تو وہ ہوتی ہے اللہ آئندہ آنے والوں سے پکی اور سچی، آئندہ نہیں کریں گے. ہم کتنا مذاق کرتے ہیں اپنے رب کائنات سے. ایک صحابی کو دیکھیے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اپنی جان صرف ایک نظر پڑنے پر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اس جان نکلنے کا مزہ بھی حضور کے گھٹنوں پہ آتا ہے، حضور کی جھولی میں آتا ہے، حضور کا دست مبارک آپ کے سر پر ہوتا ہے. جب جنازہ پڑھا گیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ، توبہ کی دیکھیے کتنی بڑی تھی. جنازہ بھی گود میں نکلا دم، جنازہ بھی آقا نے پڑھایا، پڑھنے والے بھی صحابی تھے. جب جن کو قبر میں رکھ کر آ گئے، جب قبرستان چل رہے ہیں، جنازہ چل رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں، اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں. جب جنازے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنی جگہ بڑھ رہی تھی، لوگ بھی بہت زیادہ کثیر میں نہیں تھے، پھر بھی آپ پنجوں پر چل رہے تھے، اس میں کیا وجہ ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ سال بعد توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کر گیا، اللہ کو اس کی توبہ میں مزہ اتنا آیا، اللہ کو اتنی پسند آ گئی اس کی توبہ کہ آسمان کے فرشتے اتنے آ گئے تھے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اتنے جنازے میں فرشتے موجود تھے، اتنے فرشتے موجود تھے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. کہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر جائے، ایسی توبہ نہیں. امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں، میں نے پڑھا ان کے بارے میں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں آپ کا ملازم ہونا چاہتا ہوں. ہوں گا وفادار. کہا ٹھیک ہے. کہا وہ بہت وفاداری کرتا رہا، وفاداری کرتے 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 جب ایک مقام پہ پہنچا، بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، رات بھی میرے لیے جاگتا ہے اور دن کو بھی بڑی محنت کرتا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، بہت ساری چیزیں دی، مکان دیا، بہت جائیداد دے دی. وہ اپنا مکان میں چلا گیا. کچھ عرصے بعد امام غزالی لکھتے ہیں اس بادشاہ کو پتہ چلا یہ میری خدمت کے لیے نہیں آتا تھا، میرے محل میں جو لڑکی تھی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، یہ اس چکر میں تو رات کو جاگتا تھا، یہ میری محبت میں جاگتا نہیں تھا. امام غزالی فرماتے ہیں بتاؤ مجھے وہ بادشاہ اس آدمی کا حال کیا کرے گا؟ لوگوں نے کہا حضرت اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ٹکڑے کر دے گا جس نے بادشاہ کو اتنا دھوکہ دیا. آیا اس کے پاس چکر میں کسی اور کے. امام غزالی اس بات کے نیچے لکھتے ہیں اے لوگو ہمارا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے. ہم اس کے پاس آتے ہیں لڑکیوں کے چکر میں، ہم اس کے پاس آتے ہیں مال و دولت کے چکر میں، ہم اس کے پاس آتے ہیں جائیدادوں کے چکر میں، ہم اس کے پاس آتے ہیں اولادوں کے چکر میں. کبھی اس کی محبت میں نہیں آتے ہیں دنیا داری کے چکر میں. پھر بھی رب کائنات کی رحمت دیکھی اپنے بندے پر، وہ بندے کو عطا بھی کرتا ہے، بندے سے محبت بھی کرتا ہے، وہ بندے کو عطا بھی کرتا ہے، منہ نہیں موڑتا بندے سے. اس کے رحمان اور رحیمی کی صفت دیکھیے کیسی صفت ہے اس کی. دنیا داری بادشاہ ہو تو اس کے ٹکڑے کر دے. بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال وہ کہتا ہے بندے میری رحمت اتنی ہے، میرا کرم ہی اتنا ہے، برکتیں اتنی ہیں. آج رات بڑی برکتوں والی رات ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم آپ نے زندگی کا وہ حصہ، جو اس رات کا وہ حصہ جو ہزاروں لوگ اس ٹائم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر گزار رہے ہوں گے، ہزاروں لوگ دوستوں کے ساتھ، ہر ہوٹل آباد ہوگا اس ٹائم،
کراچی میں نکل جائیں ہر چائے کا ہوٹل بھی آباد ہے، ان کے پاس ٹکے بھی ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس روٹیاں بھی ختم ہیں، دودھ بھی ختم ہے، سارے بیٹھ کر وہاں پھر دودھ کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی چائے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دے رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت دے رکھی ہے۔ اتنے کرم کی بات ہے، ان کو دنیا دے رکھی ہے، ان کو دنیا دے رکھی ہے، کہا دنیا میں ہی لگے رہو، ان تمام میں چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے اپنے محبوب کی محبت دے رکھی ہے، کہا آ جاؤ آ جاؤ چن کر۔ وہ والی بات جو آپ فرمایا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، یہ تو حق ہو گیا نا، یہ تو بات حق پہ آ گئی کہ دنیا کے ہوٹل پہ بیٹھنے والا وہاں بھی کرسیاں لگی ہوں گی، وہاں بھی پنکھے لگے ہوں گے، چائے میں نے یہاں بھی پی ہے اور چائے وہاں بھی پی رہے ہوں گے، چائے میں بھی فرق ہے، وہ چائے دنیا کی محبت میں پی رہے ہوں گے، ہم چائے حضور کی محبت میں پی رہے ہیں۔ وہ وقت دنیا کو دے رہے تھے، ہم وقت، وہ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کا وقت دلوا رہا تھا، پڑے رہو، وہ دنیا کو وقت دے دے کر اپنے آپ کو خوش ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں پر لوگ اللہ نے بلایا اپنے پاس اس رات کہ آ جاؤ مجید اللہ قادری کی محفل میں آ جاؤ اور آ کر بیٹھو، جب اٹھ کے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن و حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے ایسی محفلوں میں تو ایسی چیز ہوتی ہے کسی کی آنکھ سے ایک آنسو ہی ٹپک جائے، جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں نا وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تو 40 سے زیادہ ہے ہمارا ایمان ہے، کوئی نہ کوئی ایسا درویش یہاں ضرور ہوگا جس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو ہماری قبول فرما کر آج کی رات ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ ہمیشہ یہ خانقاہی نظام میں ابھی سنتا رہتا ہوں، حضرت صاحب سے جب آتا ہوں یقین کیجئے کہ بڑے بڑے میں بیٹھا محفلوں میں بیٹھتا ہوں، بڑے بڑے، میرا کام ہی ایسا ہے، میرا آستانہ چلانا میرا کام ہے، بڑے طویل سفر کرتا ہوں میں کراچی کی حد میں رہ کر، بڑی بڑی بات سنتا ہوں، بڑے بڑے پیروں کے پاس بیٹھتا ہوں، خانقاہی نظام کی بات کوئی نہیں کرتا، اپنی تنظیموں کی باتیں سب کرتے ہیں کہ میری تنظیم یہ والی ہے، میری تنظیم یہ والی ہے۔ خانقاہی نظام صرف چند 2 سے 3 افراد ایسی باتیں کرتے ہیں کراچی میں، جن میں ایک مجید اللہ قادری صاحب کہتے ہیں خانقاہی نظام میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ یہاں الفاظ سنتا ہوں اور دل خوش ہو جاتا ہے، جب یہ الفاظ یہاں سنتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ہماری باتیں سنتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، بس اس بات کو یاد رکھیے کہ اپنے نظام کو بدلیے۔ بڑی میرے پاس بچے آتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے بچوں کو دین کے راستے پہ رکھیں، اپنے بچوں کو دین کے راستے۔ ہمارا عجیب سا رجحان ہے، ایک گھر میں 4 بچے ہیں نا، بہت زیادہ جو ذہین ہے اسے ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، اس سے زیادہ ذہین ہوتا ہے تو انجینئر بن جائے، اس سے زیادہ ذہین ہوتا ہے تو پائلٹ بن جائے، اس سے زیادہ ذہین ہوتا ہے تو یہ بن جائے۔ ایک 5واں ایسا ہوتا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، ہنگامے کر رہا ہے، گھر توڑ پاڑ کر رہا ہے، کہا اسے مدرسے ڈلوا دو۔ کون ذہن ہے، پڑھتا کچھ ہے نہیں، مدرسے ڈلوا دے، لیکن قرآن کا صدقہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اللہ اسے حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اللہ اسے عالم بھی بنا دیتا ہے۔ یہ کسی چیز، اگر یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، جو ذہین ہوتے ہوں گے تو پھر وہ امام غزالی بھی تو ہوتے تھے، وہ ذہین ہوتے تھے تو ابو حنیفہ بھی تو ہوتے تھے، وہ ذہین ہوتے تھے تو غوث پاک بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ سب اس نظام کی بات ہے۔ اپنی نیتوں میں ہماری مائیں بہنیں بھی یہ شامل کر لیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، میں اسے حافظ قرآن بنا دوں، بڑا پیسے کمانے کو چھوڑو، آخرت میں میرے کام آ جائے گا۔ آج ڈیفنس کے قبرستان میں کبھی میں جاتا ہوں نا، سناٹا پڑا ہوتا ہے، اور ڈیفنس کے قبرستان میں کروڑ پتی جنہوں نے اپنی اولادوں کو جمع کر کر کر، اولادوں کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا مال جمع کیا ہوگا ان کروڑ پتیوں نے، اتنا مال ہے، لیکن آج فاتحہ دینے کے لیے بھی ایک مولوی صاحب ہی کو بلاتے ہیں، آ جائیے ذرا فاتحہ دے دیجیے، فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ایک حافظ قرآن کے والد کو دیکھیے، کچھ کرے نہ کرے وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھ کر اپنے والد کو احسان کر دیتا۔ اپنا دماغ تھوڑا سا ان خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے دماغ بھی بنایا کریں کہ اگر صرف دنیا بھر میں دیکھا جائے دیندار آدمی کیا لاوارث ہے؟ نہیں، دیندار آدمی کبھی مار نہیں کھاتا، اللہ اس کا وارث ہوتا ہے، اللہ اس کا رسول وارث ہوتا ہے۔
یقین کیجیے خودکشیاں کرتے ہیں تو عام آدمی کر لیتا ہے، کبھی حافظ قرآن خودکشی نہیں کرتا. بڑا بڑا کروڑپتی اداکار بھی خودکشی کر بیٹھتے ہیں، کروڑپتی بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن کسی مسجد کے امام نے خودکشی نہیں کی ہوگی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ بڑے بڑے، آپ کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہیں نا، کراچی یونیورسٹی میں بھی ہڑتال ہو جاتی ہوگی، لیکن کبھی مسجدوں میں ہڑتال نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. ان کا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے. وہ 10,000 جیب میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر. میں بیٹھتا ہوں نا خان اپنے آستانے میں بیٹھتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کی میں اس بڑی رات کو کہہ رہا ہوں، اس کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی. میں ان چیزوں کو غور کرتا ہوں. 2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس کی. میرے پاس آگے شاہ صاحب برکت نہیں ہوتی، دعا کیجیے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتے 2 بچے ہیں، 2 میاں بیوی، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور ایک مسجد کے امام حافظ قرآن کی 10,000 روپے تنخواہ ہے، وہ 2,000 روپے جیب میں رکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، بات ہم مدرسے والے لوگ ہیں. ایک جگہ میں گیا تو وہاں مجھ سے ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ حضرت آپ مدرسے والے ہیں، ہم کالج یونیورسٹی والے ہیں، ہمارے پاس بھی طالب علم ہے، آپ کے پاس بھی طالب علم ہے، بتائیں ہمارے علم میں، طالب علم میں اور آپ کے طالب علم میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت فرق تو کوئی نہیں ہے. کہا کچھ تو ہے جو آپ مدرسے کی طرف بلاتے ہیں. میں نے کہا ہاں فرق ہمیں جو لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ جب میں طالب علم، مدرسے کے طالب علم کو دیکھتا ہوں، حافظ قرآن کو دیکھتا ہوں، عالم کو دیکھتا ہوں، وہ کبھی اپنے استاد کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، ہمیشہ ادب کرتا ہے. اور یہ یونیورسٹی اور کالجوں میں بات کم ہوتی ہے، لیکن جہاں مدرسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، لیکن جو قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استاد کا ادب بھی زیادہ سکھا دیتا ہے، انہیں پھر ماں باپ کا ادب بھی زیادہ آتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اگر دین کی طرف لے کر آئیں گے نا اپنی اولادوں کو، کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس طرف بھرپور توجہ دیجیے. اگر کسی کی اولادیں بڑی ہو گئی تو دادا کہ میں نے پوتے کو حافظ بنانا ہے، عالم بھی بنانا ہے. اگر ایک ان کی طرح کوئی مزہ آ جائے کہ پروفیسر بھی ہو، عالم بھی ہو، PhD بھی کیا ہو، دین کا بھی علم ہو، دنیا کا بھی علم ہو، کیا ہی مزہ آ جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ بنائے ہوئے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ ان کے اندر دین ہے تو دنیا نہیں ہے، دنیا ہے تو دین نہیں ہے. دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ کر ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر دین کی طرف آؤ گے تو دنیا خود بخود پیچھے آ جائے گی، دین میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اپنے بچوں کی تربیت شروع کر دیں. ان خانقاہوں سے آپ کی تربیت تو ہوتی ہے، نئی نسل کی تربیت آپ گھر میں رکھتے ہیں. ایک انگریز ممالک میں پاکستانی جاتے ہیں، پاکستانی جب انگریز ممالک میں جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تربیت کا حصہ ہے. یہ خانقاہوں کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے. میں ان کے سامنے بیان تو کر دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہی دعا کر کے یہاں آتا ہوں. میرے گھر میں موئے مبارک ہے، جب میں وہاں آتا ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں سے مجھے فیض عطا فرما. میں یہ نیت لے کر یہاں پر آتا ہوں. تو انگریز ممالک میں جب پاکستانی جاتے ہیں، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو انگریزی کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، خود بخود آتی. وہ جس ماحول میں رہتے ہیں پھر سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے. تو جب آپ گھر میں، ہماری مائیں بہنیں مصلی بچھائیں گی، نماز کا وقت ہوگا، وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گی. پوتی ہوگی چھوٹی سے، بیٹی ہوگی چھوٹی سے، نواسی ہوگی. جب وہ دیکھے گی، ہم نے اپنے بچپن میں، انہوں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، 90% وہ پوتی نواسیاں ماں کے کندھے بھی چڑھی ہوتی تھی، آگے مصلی میں بھی پڑی ہوتی تھی. وہ بڑی ہوتی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی وہ نمازی ہو جاتی تھی. یہ سسٹم ختم ہو گیا. یہ سسٹم لائیں اپنے گھروں میں، یہ سسٹم لائیں، یہ سسٹم لائیں. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا کہ ہر جمعرات کو گھر میں کھانا پکتا تھا. کھانا پکنے کے بعد ماں سب سے پہلے کہتی بیٹا ذرا مسجد کے امام کو کھلا کے آ جانا. بڑا خوش ہوتے تھے، مسجد کے امام کو کھلا کے آ جانا، دیندار آدمی کو کھلا کے آ جانا. وہ کھا کے نماز پڑھے گا، اللہ ہمارے گھر میں برکت دے گا. اگر کھا کے نماز پڑھے گا، وہ کپڑے پہنا کے آ جانا، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی. یقین کریں وہ گھر سے 2 روٹیاں جاتی تھیں، اللہ پورے سال ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرماتا تھا،
رزق میں برکت عطا فرماتا تھا. ایک باپ تھا 15 بچے پالتا تھا, آج 15 بچے ایک باپ نہیں پالا جا رہا ان سے, اس لیے انہوں نے یہ اپنے آپ پر توکل کر لیا. پہلے والے کہتے تھے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ, اللہ ہی پہ توکل ہے, اسی کے نام سے شروع ہے. وہ اپنے گھر سے لوگوں کو کھلایا بھی کرتے تھے, اپنے گھر سے لوگوں کو پہنایا بھی کرتے تھے, اپنے گھر سے رائے خدا میں بھی دیتے تھے. کامی کوئی نہیں ہوا کرتی تھی, ہمیشہ اللہ ان کی جھولیاں کو بھر دیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا, خانہ کعبہ بنا کر کھڑے ہوئے نا اللہ کی بارگاہ میں. آج ہم ایک مسجد کو اینٹ رکھ دے, ایک پنکھا لگا دیا, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے ایک اینٹ لگا دی, ایک پتھر لگا دیا. لیکن جس نے خانہ کعبہ بنایا ہوگا اس کو خوشی کتنی ہوگی. خانہ کعبہ بنایا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا, خوش ہونے لگے. اللہ نے فرمایا ابراہیم خوش نہ ہوا کر, خانہ کعبہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں. یا اللہ خانہ کعبہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں. نہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم خانہ کعبہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں. یا اللہ تیرے نزدیک پھر بڑی بات کیا ہے. اللہ نے فرمایا بغیر کسی غرض کے بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا خانہ کعبہ کے بنانے سے افضل اور اعلیٰ ہے. خانہ کعبہ کے بنانے سے افضل. ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کیا شروع کر دیا کہ نہیں ہم نے تو یہ نیکی کرنی, وہ نیکی کر دی. نہیں, ان نیکیوں کی طرف کی توجہ کیجئے, وہ دوسری خود بخود قبول ہوتی جائے گی. اس طرف توجہ دیجئے, اپنے گھروں میں کھانا تو پکائیے, کسی کو کھلائیے تو صحیح, ہر جمعرات کو دیجئے تو صحیح. پھر دیکھیے آپ کا راشن بھی کم نہیں ہوگا, آپ کے راشن کے ڈبے بھی کبھی خالی نہیں ہوں گے. شکایتیں ایک ہی آتی ہیں, شاہ صاحب ہم راشن پورے مہینے کا ڈالا کرتے تھے, اب 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے, روٹی بھی کوئی نہیں کھاتا. میں کہتا ہوں راشن ختم نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی, گھر میں برکت نہیں ہوتی. برکت دینے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, اپنے گھر کو نظام بنانے کے لیے رائے خدا میں دینا تو شروع کریں, برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے یہ چیزیں ختم کی, اگر ان چیزوں پہ توجہ دیں, ان آستانوں سے, ان خانقاہوں سے اگر ہم یہ بھی نہ سیکھ سکے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا. یہ چیزیں سیکھنی ہے, ان چیزوں کی طرف توجہ دیں, اپنے گھر میں لے کر آئیں. یہ چیزیں ہر جمعرات کو پکائیں کھانا, دے مسجد کے امام کو, یہ مسجد کا امام ہے, اسے پہنانا بھی اچھا ہے, اسے کھلانا بھی اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. یہ اللہ کی حضور ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. جب وہ اللہ کی حضور ہمیں لے کر چلتا ہے, اللہ کی حضور ہمیں سجدہ کرواتا ہے, اللہ نے اسے ہمیں بڑا بنایا ہے. اگر انہیں ہمیں ایک روٹی اسے کھلائیں, ایک کپڑا پہنائیں, دیندار اس سے نماز پڑھے, آنے والی نسلیں خود بخود سدھر جائیں گی. اس طرف توجہ دے دیں, ان لوگوں کی قدر کریں. ہماری بڑی مصیبت یہ ہے, ان لوگوں کی قدر زندگی میں کریں. زندگی میں ساتھ دینا پسند نہیں کرتے, مرنے کے بعد کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں لوگ, مرنے کے بعد عزت دیتے ہیں ہم لوگ. ایسا نہ کریں. ان لوگوں کی جو اللہ نے اس مسنت میں جن لوگوں کو بٹھایا ہے, جیسے مجید اللہ قادری صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کر جائیں, ان سے فیض لے جائیں. مرنے کا انتظار نہیں کریں. میری بات کا برا نہیں مانیے گا, ہم لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں اپنے بڑوں کا کہ مریں تو کندھے پہ اٹھا کے جائیں, پھر بہت بڑا میدان بنائیں ان کا, اور بہت بڑے وہاں سے پھر فیض حاصل کریں. جب ان کی قبر سے فیض حاصل ہو سکتا ہے تو زندے سے کتنا فیض ملے گا, زندہ سے کتنا فیض ملے گا. ذرا اس طرف توجہ دیں. اور جب ان کے پاس آیا کریں نا, جب ان کی خانقاہ میں آ کر بیٹھا کریں, بڑی مصیبت ہے. پر ہفتے عثمان کے گھر میں محفل میں گیا تھا, ہفتے والے دن میں محفل میں بیٹھا, میرے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو ہوئی, وہاں میں باتیں کرتا رہا. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ شاہ صاحب کہ یہ کیا ہے, ہمارے بڑے ایسے. میں نے کہا بڑوں کی قدر زندگی میں کر لیجیے. جب بڑوں کی قدر آپ زندگی میں نہیں کریں گے تو آپ کو ان کے بعد میں نہیں ملے گا. جن لوگوں نے زندگی میں اپنے بڑوں کی قدر کی ہے وہ انتقال کر گئے, مرے نہیں ہیں, وہ انتقال فرما گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ جیسے یہاں سے فیض عطا فرماتا تھا, ایسے ان کی قبر سے بھی فیض عطا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا. آج بڑی رات ہے, کوئی غلطی کوتاہی, میری بات کسی کی دل آزاری, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا, اس طرف توجہ دیجیے گا, دیکھیں خوب مزہ آئے گا, دل مطمئن ہو جائے گا. ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے آپ کو خوب بہار آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.